Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمین. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورت النجم. اس کی تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت النجم پارہ ہے 27. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس دعا کا مطلب کیا ہے جو ابھی میں نے پڑھی؟ اللہم ارنا الحق حقا، کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا. ارنا ہے نا، ہم سب کو حق دکھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو صحیح ہے ہم کو یہ دکھا کہ یہ صحیح ہے. اگر کوئی اسے جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے تبھی بھی اللہ تو ہمیں دکھا کہ یہی صحیح بات ہے، صحیح راستہ ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور دکھا ہم کو جو غلط ہے اسے غلط ہی دکھا کہ دس از فالس. اور
اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو یہ قرآن کے لیے بھی ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے بھی ہے، اور دنیا میں بھی کتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ کچھ ہم پڑھتے ہیں، کچھ ہم سنتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر موبائل فون پر اتنی ساری خبریں بھی آتی ہے، نیوز، اور کتنی جھوٹی ہوتی ہے۔ ویڈیوز آج کل AI سے بنے ہوتے ہیں، سچے نہیں ہوتے۔ آپ سنو گے آواز فرحت ہاشمی، لیکن وہ AI سے بنی ہوئی غلط انفارمیشن ہو سکتی۔ آپ سنو گے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد نظر آ رہے، آواز بھی انہی کی ہے، لیکن وہ جھوٹی ویڈیوز بنی ہوئی ہوتی، نقلی ہے، فراڈ ہے، ساری کی ساری نہیں۔ اب ہم کیسے پہچانے کون صحیح، کون غلط، کون سی ویڈیو، کون سی خبر؟ تو اس لیے ہم اللہ سے جب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ تو غلط اور صحیح کا اتنا کنفیوژن ہو گیا ہے، یہ دجال کے فتنے سے کچھ کم نہیں ہے، یہ اس کی شروعات ہے، تو اللہ تو ہی ہمیں دکھا what is right what is wrong۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں فرقان کھول دیتے ہیں، پھر ہمیں فرق سمجھ آتا ہے اللہ کے حکم سے۔ So we have to be very cautious، متقی بننا ہے ہم کو، تاکہ ہم پھک پھک کر جو بھی بات سنیں، دیکھیں، سیکھیں، پڑھیں، خریدیں، کھائیں۔ ہمارے کھانوں میں کتنا حلال اور حرام مکس ہو کر آ رہا ہے، ہر چیز، دودھ نکلی، کھانا نکلی، پانی پتہ نہیں، تیل پتہ نہیں، اللہ اکبر۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اس دعا کے ساتھ پھر اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں آج شروع کرنا ہے انشاءاللہ سورۃ النجم، مکی سورت ہے، 3 رکوع ہے، اور آیات کتنی ہے؟ 62۔ نجم کا مطلب ہوتا ہے سٹار، ستارہ۔ اگر آپ اس پچھلی سورت جو ہماری کمپلیٹ ہوئی نا، سورت الطور، اس کی آیت آخری دیکھ لیجیے، اور آخری لفظ دیکھ لیجیے، کہاں شروع ہوئی تھی؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ نجوم پر وہ سورت کمپلیٹ ہوئی، اور النجمی پہ یہ سورت سٹارٹ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے۔ سورہ نجم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ لوگ حدیث لکھ لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی سورت جس میں سجدہ تھا وہ سورہ نجم نازل ہوئی۔ So the first surah with the سجدہ، وہ کون سی نازل ہوئی؟ سورت النجم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے صحابہ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا زمین پر، بلکہ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اسے اپنے ماتھے سے لگا دیا، اور اس نے سمجھا کہ اس نے سجدہ کر لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ وہ شخص امیہ بن خلف تھا۔ اللہ واللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ۔ دوسری روایت میں عتبہ بن ربیعہ کا نام آتا ہے، جو بھی وہ تھا کفر کی حالت میں مرا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ بالکل شروع کی مکی صورتوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جو صورت کھلے عام، اوپنلی، اعلانیہ طور پر پڑھی وہ سورہ نجم تھی، اور جب اس میں سجدے کی آیت آئی تو آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی سجدہ ریز ہو گئے، اور وہاں پر کچھ اور قریش کے لوگ تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بٹ بہت نیچرلی، بے ساختہ، اننوئنگلی وہ سارے بھی سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ ان کو عربک تو سمجھ آتی ہی تھی۔ جب ہم اس آیت پر آئیں گے انشاءاللہ تو اس پر اور ڈسکس کریں گے۔
ابھی ہم شروع کرتے ہیں نجم. نجم کا میننگ ہم نے کیا لکھا؟ اسٹار. اور اس کا پلورل لکھ لیجئے. یہ سنگولر ہے نجم, پلورل ہے نجوم, سٹارز, ستارے. اور اسی سے ورڈ ملتا ہے نجومی. نجومی کا مطلب ہوتا ہے ایسٹرولوجر, جو ستارے آپ کے ستاروں کی گردش اور اس کے موومنٹس کے حساب سے فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں. نعوذ باللہ, جو کہ کیا ہے؟ شرک ہے. اوکے, آپ بتائیے مجھے کہ ستارے جو ہوتے ہیں سٹارز, اس کا کیا فنکشن بتایا گیا قرآن میں؟ 3 فنکشنز بتائے گئے, جلدی سے بتا دو 1 by 1. ایک تو وہ راستہ دکھاتے تھے مسافروں کو. اوکے, دوسرا کوئی اور بولیے. آسمان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سجا دیا آسمان کو ستاروں سے. نمبر 3. نمبر 3, جب جنات کوشش کرتے تھے آسمان سے وہی چرانے کی, تو اللہ تعالیٰ ان ستاروں سے ان کو مار بھگاتے تھے, ہے نا, شہاب ثاقب. یس, تو یہ 3 فنکشنز ہم کو بتائے گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ ستارے سٹارز جو ہوتے ہیں وہ چمکتے ہیں, دے ٹوینکل, اور وہ نور لائٹ سپریڈ کرتے ہیں کہ نہیں آسمان میں. تو آسمان خوبصورت ہوتا ہے ان کی لائٹ, ان کے نور کی وجہ سے, ہے نا. اور مسافروں کو راستہ بھی دکھاتے ہیں. اور جو اس قرآن سے غلط کام کرنے کی کوشش کرے تو ان کو مار بھی بھگاتے ہیں یہ ستارے. اب آپ دیکھیے اس سورت کا نام نجم ہے, تو یہ سورت جو ہے ایکچولی یہ بھی ایک ستارے کی طرح نور پھیلانے کا کام کرتی, یعنی نورانی سورت ہے. اور یہ سورت ہمیں راستہ بھی دکھائے گی, یعنی گائیڈنس بھی ہوگی تمام انسانیت کے لیے. اور جو قرآن کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ذریعے سے, تو اسے مار بھگائے گی بھی یہ سورت. کیسے؟ all that we will see in this surah inshallah. Let's begin. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا. وہ یہاں پر قسم کے فارم میں آیا ہے. قسم ہے ستارے کی. اذا جب, ہوا وہ ڈوبنے لگے. قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے, یعنی قسم اللہ تعالیٰ کس کی اٹھا رہے ہیں؟ ڈوبتے ہوئے ستارے کی. آپ کو پتہ ہے ہم کون سے سولر سسٹم میں رہتے ہیں؟ ہمارا ستارہ کون سا ہے؟ دا سن, ہے نا. ہمارا ستارہ کون سا ہے؟ سورج. اور اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں ڈوبتے ہوئے سورج کی, یعنی بائی دی سیٹنگ سن. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے, لیکن مخلوق اپنے خالق کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتی. دیٹ مینس اللہ تعالیٰ کبھی سورج کی, کبھی ستارے کی, کبھی چاند کی, کبھی زمین کی, کبھی آسمان کی قسم اٹھاتے ہیں. بٹ ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. ہم نے ابھی سورت الطور پڑھے, طور پہاڑ کی بھی قسم, انجیر اور زیتون کی بھی قسم. بٹ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں. ستارے کے جھکنے یعنی ڈوبنے کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. اور اس سے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ زہرہ نام کا ستارہ ہے, کچھ کہتے ہیں سریا نام کا ستارہ ہے. اللہ تعالیٰ ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر کیا فرما رہے ہیں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. تو یہاں پر یہ جواب قسم ہے آیت 2. ما یعنی نہیں, ضل نہیں بھٹکا,
ما ضل نہیں بھٹکا صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ ہی وہ بہکا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پارے میں یہ میننگز الٹ پلٹ ہے تو اس کو کریکٹ کر لیجئے پلیز۔ ما ضل نہیں بھٹکا، کیونکہ ہم سورۃ الفاتحہ میں جو لاسٹ ورڈ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ۔ تو نہ ہی بھٹکا ہوا ہے آپ کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما غوا اور نہ ہی وہ بہکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس لیے بتا رہے ہیں کہ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی رہے، وہیں پر پیدا ہوئے، اور قریش کے ایک شخص ہے اور سارے مکہ والے ان کے اخلاق کی قسمیں کھا کر انہیں کیا ٹائٹلز دیے تھے؟ صادق اور امین کا ٹائٹل۔ ان کے اخلاق اتنے زبردست تھے تو یہ لوگ سب جانتے تھے کہ آپ اتنے سچے ہیں۔ اب اچانک سے جب 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چمکتا ہوا ستارہ بنا کر بھیجا، نور کے ساتھ قرآن دے کر بھیجا، تو یہی لوگ، یہی سوسائٹی اب ان کو کیا کہنے لگی؟ نعوذ باللہ، کاہن اور مجنون بچ کاہن اور مجنون کہنے لگی، اور دیوانہ اور جھوٹا اور شاعر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں وہی لوگ کرنے لگے جو آج دن تک آپ کو صادق اور امین تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ستارے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ ستارے جو ہدایت دیتے ہیں، نور دیتے ہیں، ویسے ہی ہم نے ایک اپنا رسول بھیجا ہے تمہیں میں سے، یہ بھی تمہیں ہدایت اور نور دے گا، تمہیں گائیڈ کرے گا، اور نہ ہی وہ بھٹکا ہوا ہے۔ اب لکھ لیجیے آپ، ضل ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھٹکنا، اور بھٹکنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے، بیکاز آف اگنورنس، بیکاز آف لیک آف نالج۔ جب علم کی کمی ہوتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راستہ چن لے۔ اور وما گوا اور نہ ہی وہ بہکا ہوا ہے۔ گوا جو ہے بہکنا، اس کے لیے لکھ لیجئے ان اسپائٹ آف نالج، علم کے ہونے کے باوجود انسان غلط راستہ چنے تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بہک جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ علم ہونے کے باوجود بہکنا یہ کون کراتا ہے؟ شیطان بچ ویری گڈ ثنا، بس شیطان پہ الزام ڈالے، اپنا کام ختم۔ اور کچھ نہیں، صرف شیطان رسپانسبل۔ ہماری ہم نفس خود بھی ہے باجی، ہم ہم خود بھی ہے۔ خود بھی ہے یعنی کیا؟ ہماری نفس، ہماری خواہش، ہمارے ڈیزائرز، پھر ہماری سنگت، ہماری کمپنی، ہماری سوسائٹی، پھر ہمارا پیئر پریشر، ہمارا انفلوئنس، بہت سی چیزیں ہیں جو کام کرتی ہے نا۔ تو اب دیکھیے، ایک بہت بیوٹیفل چیز میں نے آج سیکھی تو میں آپ لوگ کو بھی سکھانا چاہتی ہوں، ہے نا۔ یہ جو ورڈ ہے نا، پہلا ورڈ ہوا، اور وہ ابھی آیت 3 میں بھی آئے گا۔ اچھا آیت 3 میں آ جانے دو، 4 بھی ہو جانے تو دین آئی ٹیچ یو واٹ آئی لرن ٹوڈے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب لکھ لیجئے کہ اب ان کے پاس صحیح علم آ گیا ہے، تو وہ بھٹک ہی نہیں سکتے، صحیح علم ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
چن لیا ہے. اب وہ کس کی گائیڈنس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس، ان کی معرفت میں ہے. وما گوا، اور نہ ہی وہ بہکے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان کے پاس علم آنے کے بعد وہ بہکے نہیں ہوئے. اگر شیطان بہکاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا شیطان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ ایمان لے آیا ہے. وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ ایمان لایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کیسی ہے؟ وہ کس کی کمپنی میں رہتے ہیں زیادہ تر؟ صحابہ اکرام کے. اور کوئی جواب؟ اللہ کی وحی کے مطابق. یس، میں پوچھ رہی ہوں کمپنی کس کی؟ اللہ کی. اوکے، اور کوئی جواب؟ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ باجی، بہت ہی اچھے لوگوں کے ساتھ. اور کوئی جواب؟ مشرک بھی رہتے تھے مکہ میں. نو. اور کوئی جواب؟ اس سورت کا پورا تھیم آپ کو ملے گا جبریل علیہ السلام از دا آنسر. اور آپ ابھی آگے آئے تھے دیکھو گے جبریل علیہ السلام کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے ساتھی کون تھے؟ پرانے ساتھی کون تھے؟ یہی مکہ والے، یہی مشرک، یہی قریش. نئے ساتھی کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. رائٹ اور رانگ؟ رائٹ باجی. 40 ایئرس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا علم تھا؟ 40 سال تک وہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ان کے پاس کون سا علم تھا؟ ان کے پاس وہی علم تھا جو معاشرے کے پاس تھا. اب ان کے پاس کون سا علم آیا؟ قرآن کا. اللہ کا علم آیا. اس کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے. اب آپ کو پتا چلا یہ آیت 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، کیوں فرما رہے؟ کہ نہ وہ بھٹکا ہوا ہے نہ وہ بہکا ہوا ہے تمہارا ساتھ. اوکے، گاٹ اٹ. اب چلیے، اب آیت 3 اور 4. 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوا، وہ اور ما نہیں، ینطق نہیں وہ بولتا. He doesn't speak عن الہوا اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق. ہوا پھر سے آیا ہے، آیت 1 میں بھی ہوا، آیت 2 میں بھی ہوا، بٹ یہاں پر یہ کس کے لیے آیا ہے؟ خواہش کے لیے. اب ہم پہلی اور تیسری آیت کو کمپیئر کرنے والے ہیں، لیکن چوتھی بھی کر لیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے. اپنے دل میں جو آیا، جو سوچا، جو خیال میں آیا، جو آج دن تک معاشرے میں دیکھا، جو سوسائٹی کر رہی ہے، ہماری جو رسم و رواج، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے. تو پھر وہ کیا بولتے ہیں؟ آیت 4 اس کا جواب. ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، وحی یوہا وہی ایک وہی، وحیٌ ایک وہی، یوہا جو بھیجی جاتی ہے. یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک وحی کے سوا کچھ نہیں، جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کی جاتی ہے. وحی کا مطلب ہوتا ہے میسج، ریولیشن. اب میسج بھیجنے کا طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، بٹ ریولیشن از دا رائٹ ورڈ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیسے وہ وہی آپ کے قلب مبارک تک نازل کی جاتی تھی. وی ڈونٹ نو ہاؤ دا پروسیس. ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہی کیسے آپ کی طرف نازل کی جاتی تھی. جبریل امین کے ذریعے، رائٹ، بٹ ہاؤ وی ڈونٹ نو. اوکے، اب ہم وہ بات کو سمجھیں گے. ہوا ورڈ دیکھنا ہے نا ہم کو. ہم نے ذلہ اور گواہ کا ڈفرنس دیکھا، آپ لوگوں نے لکھ لیا.
ذلہ کے بارے میں کیا لکھے بتاؤ جلدی. کسی نے نہیں لکھا ذلہ کے بارے میں اور گواہ کے بارے میں. ذلہ لا علمی کی وجہ سے بھٹکنا، ویری گڈ. اور گواہ علم کے ہونے کے باوجود بھٹکنا، بہکنا. بہکنا. ویری گڈ. اور پھر ہم نے گواہ میں کیا پڑھے تھے؟ بیکاز آف کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 شیطان، نمبر 2 ہماری کمپنی ماحول، نمبر 3 سوسائٹی، نمبر 4 انفلوئنسز ریتی رواج، پیر پریشر. یہ سب کی وجہ سے انسان علم ہونے کے باوجود دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے. کیوں؟ ابھی 3 اور 4 دیکھیں گے. ابھی ہم نے دیکھے وہ کبھی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کچھ بھی بات نہیں کرتے تھے. اب آپ ورڈ لکھ لیجئے ہوا. یہ جو ورڈ ہے نا یہاں آیت 1 اور آیت 3 میں، ہوا کا مطلب ہوتا ہے، ابھی ہم نے دیکھا ڈیزائرز، خواہشات. تو ابھی آپ لکھ لیجئے، اس کا ڈیٹیل میننگ ملتا ہے کہ اوپر سے نیچے لڑکنا. اوپر سے نیچے لڑکنا. ایک ایرو نیچے کی طرف بنا دیجیے. ابھی لکھ لیجئے ٹو لوور ڈاؤن، ٹو ڈیگریڈ، ٹو فلفل یور ڈیزائرز. ہوا کا مطلب ہے ٹو لوور ڈاؤن، ٹو ڈیگریڈ، ٹو فلفل یور ڈیزائرز. اپنے دل کی ماننے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے؟ بتاؤ. حلال حرام صحیح غلط کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اور وہ انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے. جب انسان چوری کرتا ہے، جب انسان زنا کرتا ہے، جب انسان ریپ کرتے ہیں، کسی کا مرڈر کرتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کس لیول پہ چلے جاتے؟ لوویسٹ آف دا لو. برابر. یہ ہے ہوا. اب سمجھ آیا؟ اب اس کے اپوزٹ سائڈ میں لکھ لیجئے آیت 4 میں ہم کو ملا وہی ورڈ ہے نا، وہی. اب کیا ہے کہ وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہوا؟ اوپر کی طرف ایرو کر لیجئے کہ ان کا درجہ، ان کا مقام ایک عام آدمی سے بڑھ گیا. کس مقام پر چلے گئے؟ وہ نبی بن گئے، اللہ کے رسول بن گئے. ہاتھ اوپر کے اوپر کر لیجئے. اور خاتم النبیین ہے، یعنی اور ہاتھ اوپر کر لیجئے، اپنا کر لیجئے. سب لوگ اپنا ہاتھ اس وقت اوپر کر لیجئے کہ انسان سے وہ کس لیول پہ پہنچ گئے؟ نبوت اور رسالت کے درجے پہ. کیوں؟ کیونکہ وہی نازل ہوئی. اب آپ لکھیے کہ وہی کے مطابق اللہ کے حکم کو ماننا. وہی کے مطابق اللہ کے حکم کو ماننا یہ بڑھاتا ہے انسان کا درجہ. ہم پر تو وہی نہیں نازل ہوتی، ہمارے پاس قرآن ہے. تو جو انسان قرآن کے مطابق عمل کرے تو اس کے درجے نیچے جاتے ہیں یا اوپر؟ اپنا ہاتھ اوپر کرو اور بولو مجھے کہاں جاتے؟ اوپر. اوپر. اور اس کے اپوزٹ ہم نے دیکھا ہوا، یعنی خواہش، کہ جو انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے وہ اوپر بڑھتا ہے یا نیچے؟ اپ گریڈ ہوتا ہے یا ڈیگریڈ؟ ڈیگریڈ. ڈیگریڈ. ناؤ یو سی. اب سمجھ آیا؟ سو آئی فاؤنڈ اٹ ویری بیوٹیفل اینڈ ویری انکریجنگ، موٹیویٹنگ. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے کسی بھی لیول پہ نیچے گرنا ہے یا اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اوپر سے اوپر سے اوپر اپنے درجات بلند کرنے. We have to decide when, every day, every time. جب بھی ہم کوئی کام کرے تو ہم یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی. کب؟
نبوت کے بعد، اور بلکہ ان کی ہر بات کیا تھی؟ سچی بات، کیونکہ وہی نازل ہوئی، اور وہی کیا ہے؟ وہی الہی کیا ہے؟ بالکل حق ہے۔ ہم؟ اب آپ وہی کے بھی آپ کو پتا ہے نا ٹائپس ہے، ایک ہوتا ہے متلو وہی، سمجھ نہیں آئے گا آپ کو متلو، اور دوسرا ہے غیر متلو۔ متلو وہی یعنی قرآن، اور غیر متلو یعنی حدیث اور سننا۔ اچھا، اب یہ کون سکھاتا، کون لاتا تھا یہ آپ پر وہی؟ جبریل علیہ السلام۔ یس، ابھی ان کا ذکر ہم پڑھیں گے یہاں پر انشاءاللہ۔ مجھے یہاں سے بھی پڑھنا تھا پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ وہ نیکی اور ہدایت والے ہیں، اللہ کے حق کے تابع انہوں نے اپنے خواہش کو کر دیا ہے، وہ بے علمی کے ساتھ کسی غلط راہ پر لگے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف قرآن کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو یہاں پر آیا تھا بھٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے، تو سورت الفاتحہ میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ تو ہمیں ان کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ کا غضب بہکے ہوئے لوگوں پر، گواہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم ہونے کے باوجود وہ غلط کام کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ضالین وہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی نہیں، وہ علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اپنی اگنورنس میں خوش ہے اور بھٹک رہے ادھر ادھر غلط راستوں پہ۔ تو وہ ہم اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں۔ آپ کا علم کامل تھا، کمپلیٹ علم، کیوں؟ کیونکہ وہی کے ذریعے ملا۔ آپ کا عمل کیسا عمل تھا؟ قابل قبول اللہ کے پاس، سنت طریقے پر۔ آپ کا راستہ سیدھا راستہ، آپ عظیم الشان شریعت والے، اور آپ حق کے راستے پر اعتدال کے ساتھ چلتے تھے۔ واٹ از اعتدال؟ کیا ہوتا ہے اعتدال؟ بیلنسڈ، ویری گڈ، ماڈریٹ، نہ اس طرف ایکسٹریم نہ اس طرف ایکسٹریم۔ آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی قول اپنے نفس کی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے زبان سے جو بھی حکم نکلتا وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا، اور آپ خود پہلے اس پر عمل کرتے یعنی اسے ادا کرتے تھے۔ پھر ایک مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ میں سنتا تھا اسے حفظ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا۔ تو کچھ دوسرے صحابہ نے مجھے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تو ہے، رسول کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی غصے اور غضب میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، تم تو سب کچھ لکھنے لگے ہو، تو سب کچھ لکھا نہ کرو۔ پھر میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، سب کچھ لکھ لیا کرو۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ حدیثوں کیا فرمایا؟ سن لیجئے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
میری زبان سے سوائے حق کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا. یہ حدیث ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے. پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ کبھی کبھی آپ ہمارے ساتھ تھوڑی ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس وقت بھی میری زبان سے نا حق یعنی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. سبحان اللہ. اچھا ابھی مدینہ کی ایک بات میں بتاتی ہوں جو میں نے سیرت میں پڑھی تھی کہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر فارمرز تھے, وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے. تو وہ ایک صحابی کھیتی میں کچھ اگا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کون سا اناج بوئے ہو. تو اس نے بتایا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تم وہ دوسرے والا اناج کیوں نہیں اگاتے ہو. تو اس نے کہا کہ اس موسم میں تو وہ نہیں اگے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں یہ سب دنیا داری کی باتیں مجھے نہیں معلوم, یہ سب تو تم لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہو, تو اس میں تمہیں میری بات ماننے کی یا فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈرسٹینڈ؟ جہاں پہ انہوں نے کچھ فرما دیا ہے تو وہ اللہ کا کلام, لیکن جہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی رہنمائی نہیں آئی ہے تو فرمایا کہ تم لوگ پھر اپنی ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کے حساب سے دنیاوی معاملے فالو کرو. اوکے چلے. سو دیٹ واز ہاؤ بیوٹیفل. اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی وہی کے مطابق ہی بات کرنے والے بن جائے قرآن کے مطابق. ناؤ آیت 5 onwards جبریل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ابھی ابھی ان کا نام لیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کون سی کمپنی میں رہنے لگے تھے میجورٹی زیادہ تر وقت, بتائیے کون ان کے ساتھی بن گئے تھے؟ جبریل الامین. سبحان اللہ. اب دیکھیے آیت 5 علمہ شدید القوا, علمہ سکھایا اس کو, شدید القوا شدید یعنی بہت اسٹرانگ, قوا قوت والے نے. علمہ ہو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کس نے؟ شدید القوا بہت اسٹرانگ, سب سے اسٹرانگیسٹ پرسنالٹی جبریل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اسٹرانگ کیوں بنایا؟ آپ کو پتا ہے کہ ان کے کتنے ونگز تھے, کتنے پر تھے؟ 600. 600 pairs of wings. سبحان اللہ. اور اتنی قوت, اتنی طاقت, اتنا بڑا جسم بھی ان کو دیا کیونکہ ان کو حفاظت کرنی تھی اللہ کے وحی, اللہ کے علم, اللہ کی کتاب قرآن کی, اور پہلے آنے والی کتابوں کو بھی انہوں نے نازل فرمایا. تو یہاں پر ہے علمہ سکھایا. تو سکھانے کا مطلب دو طریقے سے ہو سکتا ہے, پہنچانا ورڈ ٹو ورڈ, اور دوسرا بہت سی کمانڈس میں جبریل علیہ السلام نے ڈیمونسٹریشن دے کر بھی سکھایا. جیسے جب وضو کی آیتیں نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے صرف آیت نازل نہیں فرمائی, ڈیمو بھی دیا, خود وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا. جیسے ہمارے اسکول میں تھیوری لیکچرز بھی ہوتے ہیں اور پریکٹیکل لیب میں جا کر کرتے ہیں, ویسے پریکٹیکلی بھی جبریل امین نے سکھایا. جیسے حج کے ارکان وہ بھی سکھائے, اور بھی بہت کچھ, نماز کا طریقہ. آیت 6 ذو مرتن فاستوی. ذو مرتن, ذو کا مطلب ہوتا ہے والا, بڑی طاقت والا. فاستوی پھر وہ استوی ہوا, یعنی
اترا, सीधा खड़ा हो गया, बड़ा जोरावर, बड़ी ताकत वाला जिब्रील अमीन, पस्तवा, फिर वो सीधा खड़ा हो गया. ये आपने कभी ये सुने हो? हरम में, हरम में आपने जब भी गए हो आप लोग, मक्का या मदीना की मस्जिदें जो है उनको हरमैन कहा जाता है, दोनों मस्जिदें. और वहां पर जब जमात खड़ी होने वाली होती है तो क्या कहते हैं? इस, इस सुना है ना, इस, तुम सब सीधे खड़े हो जाओ. और ये इसका सिंगुलर है, इस्तवा, यानी वो खड़ा हो गया. मिला हमको रेफरेंस. तो ये जिब्रील अमीन के बारे में क्यों आया कि फिर वो सीधा खड़ा हो गया? पहले सीधे नहीं खड़े होते थे? नौजुबिल्लाह. क्योंकि अभी अभी तो हमने देखे कि वो उनके कितने पर थे, 600 विंग्स. तो जिसके पर होते हैं वो क्या करते हैं, चलते हैं या उड़ते हैं? उड़ते हैं. हाँ, वो कहाँ से उड़ के कहाँ आए? अल्लाह के हुक्म से. 7 आसमान के ऊपर से बाजी जमीन पर है. एग्जैक्टली. और फिर जमीन पे आकर उनको क्या करना है? जमीन पर आकर खड़े हो जाना है. अब समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें एक एक बात बताई कि इतना ताकत वाला, इतना खूबसूरत, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, और नॉलेज भी उनके पास है जो अल्लाह ने उनको दी. तो वो मैसेंजर है, वो उड़कर आए. और कहाँ जाना है, लोकेशन भी बता दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. और फिर वो आकर खड़े हो गए. जिब्रील अमीन के बारे में आता है कि मेजॉरिटी टाइम्स वो इंसानी शक्ल में भी आते, कभी, नॉट मेजॉरिटी टाइम्स, और कभी 3 मर्तबा वो अपनी असली हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई दिए. कई मर्तबा इंसानी फॉर्म में, इंसानी शक्ल में भी आए. और कई मर्तबा सिर्फ उनकी आवाज भी सुनाई देती, वो खुद दिखाई नहीं देते. और कभी कभी सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर वही नाजिल हो जाती, विदाउट इवन जिब्रील अमीन. अल्लाह नोज द बेस्ट. तो जिब्रील अलैहि सलाम के बारे में हम लिखेंगे कि ये तमाम फरिश्तों के सरदार है, तमाम फरिश्तों के सरदार है, अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत वाला मोतबर फरिश्ता, कुव्वत वाला. और एक तरफ आता है मिर्जु मिर्रतिन, बहुत खूबसूरत भी आता है. फिर वो खड़े हो गए. अब हम आगे की आयत देखेंगे, तब हमें और समझ आएगा. वह हुआ बिल उफुकिल आला, वो, और हुआ वो था, बिल उफुकिल आला, बिल उफुक, किनारे पर, आला, सबसे बुलंद, द हाईएस्ट प्लेस, आसमान में. कहाँ थे जिब्रील अमीन जो फिर नजर आए? वो कभी नजर आए आसमान के किनारों पर, जो सबसे बुलंद जगह थी. और यहाँ पर वो कैसे नजर आए? असली हालत में. और पिछली आयत में जब बताया कि खड़े हो गए आकर आपके पास, तो खड़े कौन होते हैं? इंसान. तो उस वक्त वो किस फॉर्म में आए? इंसानी इंसान. फॉर्म, इंसानी शक्ल में. जब वो आसमान में थे तो उनके पर सारे खुले हुए, 600 पर. और वो आसमान के सारे किनारे ढक गए, सूरज भी छुप गया उनके, यानी पीछे रह गया. और जिब्रील अमीन के सारे पर, जरा अपने हाथ खोलिए और इमेजिन करें, सारे पर उनके खुले हुए और वो आसमान को ढके हुए. क्या जबरदस्त
اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بنایا. کین یو امیجن؟ اور ساتھ ساتھ میں آتا ہے ویری بیوٹیفل آلسو. کیا نظارہ ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح دیکھا ہوگا. ابن ابی حاتم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا. دیکھیے 3 نہیں آ رہا ہے یہاں پر، کیا آ رہا ہے حدیث میں؟ 2 times ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. 1 مرتبہ آپ کی تمنا اور پر جبریل علیہ السلام اپنی صورت میں آپ کو دکھائی دیے. آسمانوں کے تمام کنارے ان کے جسم سے ڈھک گئے. پھر سیکنڈ ٹائم جب آپ کو لے کر اوپر چڑھے تھے، کب چڑھے تھے آپ کو لے کر اوپر؟ معراج کی رات. معراج کی رات، رائٹ. جبریل علیہ السلام دونوں بلند آسمانوں کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. یہ واقعہ معراج کی رات کا ہے. ایک مرتبہ ان کو کب دیکھا تھا انہوں نے اصلی حالت میں؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، اور پھر وہ والا واقعہ بھی ہم پڑھیں گے، اور دوسرا معراج کی رات کا بھی. دونوں وی ول اسٹڈی، اوکے انشاءاللہ. معراج کی رات میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے. آپ کی طرف جبریل علیہ السلام اترے تھے اور قریب ہو گئے تھے اور اپنی اصلی صورت پر تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج والی رات میں دیکھا تھا. یہ دوبارہ دیکھنا تھا. میں آپ کو یہیں سے سب پڑھ کے سنا رہی ہوں سو دیٹ آئی ڈونٹ میک اے سنگل ورڈ مسٹیک. جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ کہاں تھا؟ غار ہرا میں. ہیرا. غار حرا میں. کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ سورہ العلق کی پہلی 5 آیتیں. یس ویری گڈ. سورت علق کی پہلی 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق والی. اس کے بعد کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، ہے نا؟ یہاں تک کہ کئی دفعہ آپ کا ارادہ ہوا کہ پہاڑ پر سے گر جاؤں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے کہ کہیں مجھے جبریل علیہ السلام دکھ جائے، ان کی آواز سنائی دے. جب آواز نہ سنائی دیتی تو آپ سمجھتے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا میری نبوت سٹاپ کر دی گئی ہے، مجھ پر وحی کیوں نازل نہیں ہوتی. تب ایک دن پھر جبریل علیہ السلام کی آواز سنائی دی، اے محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں. آپ کا غم دور ہو جاتا ہے جب آواز آتی کہ میں جبرائیل ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، سچا فرشتہ ہوں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہو. یہ سن کر آپ کا دل میں سکون آ جاتا ہے. پھر آپ واپس آ جاتے تھے پہاڑ پر سے. کیا سمجھ آئے یہاں پر؟ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ جب وحی نازل ہونا بند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ڈپریس ہو کے اور پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے اور سوچتے کہ کہیں میں یہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں. تب جبریل علیہ السلام کی آواز آتی اللہ کے حکم سے، اور صرف جبریل علیہ السلام یہ کہہ دیتے تھے. کیا کہہ دیتے تھے؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں. اتنا میسج آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جاتا اور پھر وہ پہاڑ پر سے واپس اپنے گھر چلے جاتے. How sweet of that. پھر کچھ دنوں کے بعد شوق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے
سوری، پھر تھوڑے دنوں بعد پھر پہاڑ پر گئے اور پھر پہاڑ سے گرنا چاہا. پھر اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے تسلی دے دی. یہی چلتا رہا. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے آسمان میں 600 پر. بدن نے آسمان کو تمام کناروں سے ڈھانک لیا. اب آپ سے قریب آ گئے. اللہ تعالیٰ کی وحی آپ کو پہنچائی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے کی عظمت اور ذلالت، ان کی بڑائی اور شان معلوم ہوئی اور جان گئے کہ اللہ کے نزدیک یہ کس قدر بلند مرتبے والے فرشتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کئی بار یہ ہوا کہ صرف آواز آئی جبریل امین کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا جبریل امین کا ویو، ان سے روبرو ملاقات اس طرح کرا دی کہ سارا آسمان ڈھک گیا ان کے 600 پروں سے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو گئے. جی پسینہ پسینہ ہو گئے. اور پھر کس کے پاس گئے؟ ماں خدیجہ. جی. اور اسی طرح جب معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے. ہر ایک پر میں زمرود، موتی، ہیرے جڑے ہوئے تھے اور وہ جھڑ رہے تھے. جیسا کبھی آپ لوگوں نے وہ پٹاخوں میں کچھ ایسے پٹاخے ہوتے ہیں نا کہ وہ اس کے اندر سے لائٹ شیڈ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہیرے موتی جڑ رہے ہو. تو جبریل امین کے پروں میں سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ہیرے موتی جھڑ رہے ہو. دیٹ بیوٹیفل اینڈ نورانی. اور ہمیں پتا ہے کہ فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ نور سے باجی. نور سے. جی الحمدللہ. چلے الحمدللہ. اچھا، ایک اور روایت ملتی ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے اور زمین کی طرف اترے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے بیچ صرف 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. کمان کسے کہتے ہیں؟ نیرو. تو بو کو کمان کہتے ہیں یا ایرو کو؟ بو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جس کے اندر تیر فکس کر کے چلایا جاتا ہے اس کو کمان کہتے ہیں، بو کو. اوکے. تو اتنے قریب جبریل علیہ السلام آ گئے تھے. چلو. پھر کیا فرمایا؟ بالافق الاعلی، آسمان کے بلند کناروں پر جبریل امین کو دیکھا. تم دنا فتدلا، ثم پھر دنا وہ قریب ہوا، فتدلا پھر وہ آگے بڑھا، لپک گیا. یہ جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جبریل علیہ السلام اتنے قریب آ گئے کہ 2 کمانوں کا ہی ڈسٹنس رہا، بالکل سامنے آپ کے، بالکل قریب. یہ جو دلہ ورڈ ہے یہاں پر، تم دنا، دنا کا مطلب ویری کلوز، قریب. اور پھر تدلہ پھر وہ آگے بڑھا. He came very close.
آیت نمبر 9. وَكَانَ قَابَ، وَكَانَ پھر وہ تھا، قاب فاصلہ ڈسٹینس، قوسینی او ادنا، قوسینی دو کمانوں کا ڈسٹینس، او یا ادنا اس سے کم. کتنے کلوز آ گئے جبریل امین؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی بتا دیا اور اس آیت 9 میں آ گیا. قوسینی، قوسا کہتے ہیں کمان کو، یعنی ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے بو اینڈ ایرو میں سے جو بو ہوتی ہے جس میں تیر فکس کر کے پھر چلایا جاتا ہے. تو قوسینی ان کے نیچے زیر، یعنی دو کمانوں کے ڈسٹنس اتنا کلوز جبریل امین آ گئے، او یا تو ادنا اس سے تھوڑا کم، اس سے بھی تھوڑا کم، یعنی اور بھی کلوز. کون آیا اتنے قریب اور کس کے؟ جبریل علیہ الامین. السلام. سبحان اللہ. اب یہ جو ادنا ورڈ ہے نا، اس کو سرکل کر لو، اس کو ڈسکس کرنا ہے مجھے، ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. ادنا. ابھی آیت 10 لے لیجیے. تو اوہا پھر اس نے وحی کی. کس نے وحی کی؟ جبریل علیہ السلام نے وحی نازل کی. الا عبدہ، الا طرف، ٹوورڈز، عبدہ اس کے بندے کے. کس کے بندے کے؟ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے، طرف اللہ کے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما اوہا جو اس نے وحی کی. تو پھر اتنے قریب آنے کے بعد آیت نازل کی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے بندے پر. کون ہے اللہ کے بندے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. الا یہاں پر ہے طرف، ٹوورڈز، اللہ کے بندے کی طرف وہی نازل فرمائی. ما اوہا جو اس نے وحی کی، وہ وحی اللہ کی وحی تھی، اللہ کا میسج تھا. ریولیشنز کے ذریعے جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ آیتیں نازل فرمائی. وحی کے بارے میں حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی نیکسٹ کلاس میں. اور ادنا بھی، بیکاز وحی کس طرح نازل ہوتی تھی واز ناٹ ایزی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، ان کے روح پر، ان کے نفس پر یہ بہت بھاری پڑتی تھی. 11 بھی کر لیتے ہیں. ما کذب نہیں جھوٹ بولا، ما کذب نہیں اس نے جھوٹ بولا. الفواد ما رآ، الفواد اس کے دل نے، نہیں جھوٹ بولا اس کے دل نے. ما رآ جو اس نے دیکھا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا، الوژن نہیں تھا، وہ اے آئی نہیں تھا، بلکہ جو کچھ دیکھا وہ کیا تھا؟ بالکل حق، بالکل سچ. یعنی کس کو دیکھا؟ جبریل امین کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ان کے دل کا خیال یا وہم نہیں تھا. آیت 12. افتمارونہ کیا، پھر، تمارونہ پھر کیا تم بحث کرتے ہو اس سے، اللہ اوپر، ما یرا جو وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مکے کے قریش اور دنیا کے تمام جھٹلانے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ نہیں مانتے، کیا تم بحث کرتے ہو، ڈو یو آرگیو، اس کے بارے میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سچ میں دیکھا. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ یہ ریالٹی تھی.
انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچ میں حقیقت میں جبریل امین کو دیکھا۔ کیا تم اس بات کو جھٹلاتے ہو اور اسی بات میں بحث کرتے ہو؟ تو سن لو، یس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انشاءاللہ اور بھی کچھ احادیث اور کچھ ورڈز کی تفسیر ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔